اب آپ کے اس طرح سے مطلب ان اعمال کو کرتے ہوئے جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، مقام ابراہیم کے پاس آنا ہے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو آسانی کے ساتھ مقام ابراہیم کے پاس جگہ ملتی ہے تو آپ پڑھیں، ورنہ آپ مقام ابراہیم سے پیچھے جا کر اس حصے میں کہیں پہ بھی 2 رکعت یہ نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے، طواف کرتے ہوئے آپ کو حتیم کا جو حصہ ہے اس کے اندر سے نہیں گزرنا ہے، کیونکہ حتیم جو یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اگر آپ اس کے اندر سے گزر جاتے ہیں تو آپ کا وہ ایک چکر مکمل نہیں ہوگا، آپ کا وہ طواف نہیں مانا جائے گا، آپ کو دوبارہ وہ چکر لگانا ہوگا۔ اس وجہ سے آپ جب چکر لگا رہے ہوں طواف کا تو آپ کو پورے حتیم کے باہر سے گزرتے ہوئے طواف خانہ کعبہ کا چکر لگانا ہے۔ اسی طرح سے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ طواف میں حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ دوسرے حصوں کو چھونا یا چومنا یہ جائز و درست نہیں ہے۔ رکن یمانی کو چھونا درست ہے، آپ چاہیں تو اگر مناسب ہے، جگہ ملی ہے اور آسانی سے آپ چھو سکتے ہیں تو اس کو چھوئیں۔ حجر اسود کو چومنے کے تعلق سے حدیث موجود ہیں تو آپ اس کو چوم سکتے ہیں، بآسانی تو چومیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی کونے کو یا کسی بھی حصے کو چومنا یا چھونا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے حجر اسود پر ایک دوسرے کو دھکا دینا اور مردوں کا عورتوں سے اختلاط یہ بھی درست نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ آسانی کے ساتھ بوسہ دے سکتے ہیں یا اس کو چھو سکتے ہیں تو آپ جائیں بوسہ دیں یا چھوئیں، لیکن کسی کو تکلیف دینا اور دھکا دیتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے یہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ حجاج کو اور معتمرین کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔